چلیں ہماری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو آدھا گھنٹے کی سزا دی تھی 6 سال پہلے 6 سال پہلے عمران خان نے کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، جب وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے نا ٹرمپ کے ساتھ اور کشمیر کا سودا ہوا تھا، جس کو آپ نے ابھی بالکل صحیح کہا کہ دہشت گردی کی انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو آئینی ترمیم کی، تو یہ وہ ورلڈ کپ تھا جو ہم سہ رہے ہیں۔ عمران خان سے زیادہ کوئی اس تاریخ کو بہتر نہیں جانتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ خود بھی ایک دفعہ آگے تھے باہر کھڑے ہوئے، اور جب کشمیر کا جھنڈا فردوس عاشق اوان نے ان کے حوالے کیا تو انہوں نے جھٹک کے واپس کر دیا کہ نہیں پکڑوں گا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان چھوٹے بچے ہیں کہ ان کو ہر دفعہ تاریخ جب ایسی ہوتی ہے تو وہ ڈیٹ دیتے ہیں 14 اگست کو نکلنے کا، وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہوئے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جی ان کو نہیں دیا جائے گا، لیکن وہ ایسے موقع چنتے ہی جان بوجھ کے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک سے ہو جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب قوم کسی معاملے پہ یکجہتی پہ ہو تو اس کو تقسیم کیسے کیا جانا ہے، تو ظاہر ہے وہ کریں گے، اور پھر جب 14 اگست کو پی ٹی آئی کے لوگ نکلیں گے انہیں روکا جائے گا تو کہیں گے جی دیکھیں جشن آزادی بھی نہیں منانے دے رہے۔ تو یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں اور روٹی کو کوئی چوچی کہتے ہیں، انہیں بالکل پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور جب انہوں نے یہ ایک جھنجلا کے ٹویٹ کیا تھا کہ جی میرے لوگ نہیں نکل رہے، اور بار بار کہا، ان کی بہنوں نے بھی آ کے بتایا، پارٹی لیڈرز نے بھی بتایا کہ جناب اس کو لیڈ وہ کریں گے جیل سے، اور اس کو چلائیں گے سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب۔ تو سلمان اکرم راجہ نے کہا جی میں تو بس یہی کچھ کر سکتا ہوں، پریس کانفرنس کر لوں، باقی میرا کام نہیں ہے کرنے کا۔ تو جب مومنٹم ٹوٹا تو پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان یاد آئی اور محمود خان اچکزئی کے حوالے کی۔ پرسوں ہی مصطفیٰ نواز کوکر نے کہا کہ ہم اس کی سربراہی نہیں کر رہے جو 5 اگست کو ہو رہا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اخلاقی حمایت کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو سمجھ آ گئی کہ اب تاکہ وہ ان کے حوالے کر دیا جائے کہ جی یہ تو ان کا تھا ہمارا نہیں تھا، اور وہ ڈس اون کر رہے ہیں اس کو کہ ہماری سربراہی میں آپ نہیں کر سکتے، ہمارے مقاصد بڑے اعلیٰ عرف ہیں، اور وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ ایک نیا الیکشن کرانے کی طرف جائیں اور حکومت سے بات کریں۔ اس میں تو عمران خان ابھی نہیں آ رہے نا کہ حکومت سے بات کرنی ہے۔ تو یہ جو 5 اگست کا مومنٹم نہیں بن رہا، تو یہ بات عمران خان کو پتہ تھی۔ انہیں یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ رہے، کچھ نہ کچھ ایونٹ بنتا رہے، یہ سیاسی طور پہ ان کا ٹھیک حربہ ہے کہ انہیں سیاسی طور پہ کرنا ہے۔ لیکن جو فواد چودھری نے کیا کہ اپنے حق میں فیصلہ آباد بھی دلائل لے کے چلے گئے کہ میں کہاں تھا اور ثبوت دیے، سب کچھ کیا، یہ پی ٹی آئی کی قیادت کو پورے وکلا سمجھا رہے تھے کہ آپ لوگ اس کو سیریس لیں۔ اچھا یہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ جی بہت جلدی ہو گئے، میرا خیال ہے 2 سال 2 مہینے اور کوئی 20 دن کے بعد یہ فیصلے یا 15 دن کے بعد آئے ہیں، یہ بہت جلدی آئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ برطانیہ اور اس میں لندن میں جو لندن رائٹس ہوئے، پھر کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، تو کس طرح انہوں نے سمری ٹرائل کر کے سزائیں دی۔ یہاں پہ تو ضمانتیں ہو رہی تھی، یہاں تو گڈ ٹو سی یو ہو رہا تھا، اور یہاں تو جو کچھ ہو رہا تھا۔ پھر یہ ججز کا ہوا نا، جس پہ اب تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ بھائی وہ جج سامنے نہیں رہے جن کو خود انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے عمران خان نے مانا کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دیا کرتے تھے۔ تو بھائی اگلوں نے بندوبست کیا نا پھر آپ کا کہ بھائی جو ججز اپنی پچ سے باہر نکل کے آؤٹ آف دی وے جانے کے عادی تھے وہ وہی کام کر رہے تھے، تو ان کو ہٹا دیا، سائڈ پہ کر دیا۔ وہ سپریم کورٹ نے اپنا کام کیا، ہائی کورٹس میں اپنا ہوا۔ آپ کے سامنے میں تو برملا اس کا کریڈٹ لیتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ تب آئے گا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چینجز ہو جائیں گی، اور پھر وہ 26ویں ترمیم آئی، چلے گئے۔ ہمیں لوگوں نے کہا بھائی ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے جج بیہیو کر رہے ہیں، آپ جو مرضی فیصلہ لے جائیں اڑ جانا ہے۔ تو اب بھی پولیٹیکلی پیپلز پی ٹی آئی کو چاہیے، چاہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چھتری تلے کوئی راستہ پولیٹیکل لے، یہ دیوار میں ٹکرانے کا فائدہ کوئی نہیں ہونے کا۔ یہ جو ادھر ادھر سے کہانیاں سوشل میڈیا پہ پھیلواتے ہیں، وہ ٹرمپ نے بھی کیا کر لیا آ کے ان کے لیے، اور دوسروں نے بھی کیا کر لیا۔ جی ایاز صاحب۔ اچھا ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سادہ کر دیا کشمیر کا، وہ غالباً عمران خان صاحب نے وہ سادہ کر دیا تھا، بی جے پی کو پہلے 2/3 میجورٹی دلوائی اور اس کے بعد آئینی ترامیم کرا کے وہ سادہ کروا دیا انہوں نے۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ دوسرا وہ آپ کہہ رہی ہیں کوئی اس میں نظر نہیں آ رہا، منظم نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی، وہ آدھی کامیابی تو ان کو آج ہی مل گئی ہے۔ احتجاج تو کل ہونا ابھی کہ آپ نے کنٹینرز لگا دیے لاہور میں، پنڈی میں آپ نے دفعہ 144 نافذ کر دی، جبکہ کشمیر کے لیے ریلیاں ہونی ہیں تو 4 سے زیادہ بندے کشمیر کے لیے ریلی میں کہیں گے، مطلب وہ کیسے آپ یہ کریں گے کہ یہ ریلی والے بندے ہیں اور یہ احتجاج والے بندے ہیں؟ تو وہ آدھی کامیابی تو ان کو پی ٹی آئی کو مل گئی۔ اب کہا جا رہا ہے جی یوم استحصال کشمیر والے دن، ظاہر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے وہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن استحصال تو دعا جس کا ہوتا ہے اس نے احتجاج کرنا ہوتا ہے۔ وہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کا مسلسل استحصال ہو رہا ہے،
عدالتوں سے بھی ہو رہا ہے, گورنمنٹس بھی کر رہی ہیں, تو اس لیے وہ احتجاج ان کا رائٹ ہے. جن لوگوں کو چینی مناسب اور اس قیمت پہ نہیں مل رہی ان کا بھی استحصال ہو رہا ہے, اگر وہ احتجاج کریں ان کا بھی رائٹ ہے. اس ملک کے جو بے روزگار ہیں, جن سے روزگار چھینا جا رہا ہے, اگر وہ احتجاج کریں, چونکہ ان کا بھی استحصال ہو رہا ہے, تو استحصال کسی ایک چیز کے ساتھ تو آپ وہ نتھی نہیں کر سکتے, جوڑ نہیں سکتے کہ جی یہ چونکہ استحصال ہو گیا لہذا آپ اور کسی کو رائٹ نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہوتا, اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ نے جس طرح سے سزائیں دیں, اور مطلب کس کو نہیں پتا کہ جی جج وہ اگر ان کی سائیڈ لے رہے تھے تو یہ جج کون ہے. وہ جیسے آج جو غالباً وہ کہا بھی انہوں نے, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا قومی اسمبلی میں کہ یہ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جج کو آرڈر آتا ہے اوپر سے اور وہ فیصلہ دے دیتا ہے. تو جج بھی ہمارے اللہ کے فضل سے, اس سے زیادہ آزاد عدلیہ آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ ان سے کہا جائے یہ فیصلہ دے دیں, وہ دے دیں. وہ انتظار کر رہے ہوتے تھے گڈ ٹو سی والے, یہ کہا جاتا ہے, ان پہ الزام لگتا ہے کہ یہ فیصلے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ فیصلہ آئے گا اور اس کو سنا دیا جائے گا. تو دیکھیں وہ بات وہی ہے کہ وہ کہا یہ گیا تھا کہ یہ احتجاج کرتے کرتے مومنٹم بنانا ہے, 5 اگست کو پیک پہ ہوگا. اب وہ ظاہر ہے جو انٹرپریٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کر ہی یہ دیا کہ جی ہم صرف 5 کو ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اور جہاں جہاں, اور بالکل احتجاج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کہیں جا کے چڑھائی کرنی ہے, کہیں جا کے اٹیک کرنا ہے. احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اظہار کریں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بیرون ملک بھی احتجاج کر رہی ہے پی ٹی آئی, وہ بھی اظہار ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ بیٹے جو ہیں امریکہ گئے تھے وہ بھی احتجاج کرنے گئے تھے نا. تو احتجاج کو ہم صرف کر دیتے ہیں, اس کو جوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ کہ نہیں جب تک کوئی چڑھائی نہیں ہوگی, مار دھاڑ نہیں ہوگی, کوئی پتھراؤ نہیں ہوگا, کوئی شیلنگ نہیں ہوگی, کوئی وہ ڈنڈا بردار فورس نہیں آئے گی, وہ نہیں ہوگا, اس وقت احتجاج نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ مسلسل انہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے احتجاج کی شکل میں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی مومنٹم پہلے دن بن جائے گا. دیکھیں قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہے پتھر پہ, اس میں سوراخ ہو جایا کرتا ہے. صرف آپ نے کنسنٹریشن کرنی ہوتی ہے اور چیزیں آپ کے حق میں الٹیمیٹلی ہو جاتی ہیں. یہ جج تو وہی ہے نا, جب کل کو فیصلے آئیں گے پھر کچھ اور لوگ چیخ رہے ہوں گے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پھر وہ کہہ رہے ہوں گے سیاسی فیصلے ہیں, آج پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. تو اس ملک میں تو ہوتے ہی سیاسی فیصلے ہیں, اور اللہ کے فضل سے جب تک یہ لڑتے رہیں گے آپس میں پولیٹیشنز, یہ سیاسی فیصلے ہی آنے ہیں اس ملک. جی فیصل صاحب. اصل میرا 2-3 باتیں ہیں. ایک جو کشمیریوں کی یکجہتی کے دن کا معاملہ ہے, تو کشمیریوں سے یکجہتی بھی تو انڈیا کے خلاف احتجاج کر کے کی جاتی ہے نا. اس دن بھی تو ایسی ہوتا ہے نا, تو ایسا کوئی مقدس دن تو نہیں ہے 5 اگست کے, اس دن کوئی دوسرا آدمی احتجاج نہیں کر سکتا. یہ حکومت کا موقف تو ایک جو ہے وہ عجیب و غریب ہے. اچھا, یہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں جناب امین گنڈاپور صاحب, انہوں نے بڑی, جب یہ احتجاجی تحریک کا جو ہے ان کی 5 اگست سے اعلان دیا تھا, جو اعلان کیا تھا, ان میں کہا تھا ہم 5 اگست کو 90 دن کا الٹیمیٹم دیں گے. تو وہ تو ویسی احتجاج, کیا احتجاج ہے جب 5 اگست کو 90 دن کا الٹیمیٹم دیں گے کہ 90 دن کے بعد دیکھیں گے ہم نے کرنا کیا ہے. تو حکومت کو تو کوئی ویسے بھی اتنی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اب 5 اگست سے یہ تحریک شروع ہو رہی ہے. نہیں بھائی, تحریک شروع نہیں ہو رہی, یہ تو یہ جلسہ کریں گے, جلوس کریں گے. پوری تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ 6 اگست کا کوئی پروگرام نہیں.